السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ صبح کی پہلی کرنیں کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی، مگر بستر پر کمبل میں لپٹی اینا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اینا، صبح کے 8 بج چکے ہیں، برہان نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کمبل کے اندر سے صرف ایک ہاتھ باہر نکلا۔ ڈی ایس پی صاحب، 5 منٹ اور۔ برہان نے بے اختیار مسکرا کر سر ہلایا۔ یہ تمہارے 5 منٹ پچھلے 15 دن سے ختم ہی نہیں ہو رہے۔ آپ پولیس والے ہیں، مجرم پکڑیے، میری نیند کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کمبل کے اندر سے معصوم سی آواز آئی تو برہان ہنسی ضبط کرنے لگا۔ اگر 10 سیکنڈ میں نہیں اٹھی تو میں واقعی مجرموں والا سلوک کروں گا۔ اینا نے فوراً کمبل سے چہرہ باہر نکالا۔ دھمکیاں دے رہے ہیں مجھے؟ نہیں، اطلاع دے رہا ہوں۔ میں بھی آپ کو اطلاع دے رہی ہوں۔ آج میری چھٹی ہے۔ آپ کی چھٹی ہے تو مطلب ناشتے کی بھی؟ جی، ناشتے کی بھی، کام کی بھی اور آپ کی باتیں سننے کی بھی۔ برہان نے گہرا سانس لیا۔ اللہ جانے تم میری کن دعاؤں کا نتیجہ ہو، وہ اسے چھیڑنے کے لیے بولا۔ اینا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں، اب پتہ چلا نا، آسان نہیں ہوں میں۔ برہان نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ 15 دن ہوئے ہیں شادی کو اور تم نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا ہے۔ اینا نے ناک چڑھائی۔ ابھی تو شروعات ہے ڈی ایس پی صاحب، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ میں کوئی عام لڑکی تھوڑی نہ ہوں۔ ڈی ایس پی برہان صاحب، میں نے تو شادی والی رات آپ کو کہا تھا کہ مجھے ہاسٹل چھوڑ دیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، لیکن آپ کو محبت کا جنون سوار تھا۔ اب بھگتیں پھر۔ برہان مسکرا کر اس کے پاس آ گیا۔ اچھا جی، تو تمہیں کیسے جانے دیتا خود سے دور؟ تم تو میری ننھی سی، چھوٹی سی، پیاری سی جان ہو۔ یہ کہتے ہی اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ارے اب آپ جائیں نا آفس، مجھے کیوں تنگ کر رہی ہیں؟ ارے بھائی چلا جاتا ہوں، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ یہ کہتے ہی وہ اس کے گال کے ساتھ اپنے گال مس کرنے لگا کہ اچانک اسی لمحے برہان کے موبائل کی رنگ بجی۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ تھوڑی پھیکی ہو گئی۔ جی، برہان سپیکنگ۔ دوسری طرف سے کہی جانے والی بات سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کیا؟ وہ ایک دم سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ فون بند کرتے ہی اس نے جلدی سے اپنی کیپ اٹھائی۔ اینا نے فوراً محسوس کیا کہ معاملہ معمول کا نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ برہان نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا۔ لگتا ہے ایک پرانا کیس دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔ برہان پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا تو حسب معمول تمام اہلکار احتراماً کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ مختصر جواب دیتے ہوئے وہ سیدھا اپنے آفس میں چلا گیا۔ میز پر فائلوں کا ڈھیر رکھا تھا۔ اس نے کیپ اتار کر کرسی پر رکھی اور ایک ایک فائل دیکھنے لگا۔ سر، یہ نئی رپورٹس ہیں اور یہ ایک پرانا کیس ہے جو اوپر سے دوبارہ ری اوپن کرنے کا حکم آیا ہے۔ حوالدار شبیر نے ایک سرخ رنگ کی فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ برہان نے سرسری نظر سے فائل کھولی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظریں ایک تصویر پر جم گئیں۔ فوزیہ خان، یہ تو شاید اینا کی دوست ہے، وہ بے اختیار زیر لب بولا۔ اس نے فوراً پوری فائل کھول لی۔ چند لمحے خاموشی سے تمام کاغذات دیکھتا رہا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ، کالج کی ابتدائی رپورٹ، گواہوں کے بیانات اور آخر میں وہی فیصلہ، خودکشی۔ برہان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کیس بند کس بنیاد پر کیا گیا تھا؟ اس نے نظریں اٹھائے بغیر پوچھا۔ سر، اس وقت تمام شواہد یہی بتا رہے تھے کہ لڑکی نے عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی، اس لیے کیس بند کر دیا گیا تھا۔
برہان نے فائل بند کرتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اور اب سر فورینزک لیب سے چند دن پہلے پرانے شواہد دوبارہ چیک کیے ہیں، کچھ نئے نکات سامنے آئے ہیں، اسی لیے ہیڈ آفس نے کیس دوبارہ کھولنے کا حکم دیا ہے۔ برہان چند لمحے سوچتا رہا۔ مطلب اتنے مہینوں بعد ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ شاید یہ خودکشی تھی ہی نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سر آپ اس کیس کو خود ہینڈل کریں گے؟ شبیر نے آہستہ سے پوچھا۔ برہان نے نظریں دوبارہ فائل پر جما دی۔ ابھی تک تو مجھے ٹائم نہیں ملا تھا اینا سے اس بارے میں بات کرنے کا، لیکن اینا کی دوست کا مرڈر ہوا ہے تو مجھے خود ہی یہ کیس ہینڈل کرنا پڑے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی عام کیس ہے، کیونکہ ایک نوجوان لڑکی کو اوپر سے شاید کسی نے دھکا دیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ خودکشی کا کیس ہے۔ مجھے خود ڈیپلی اس کی انویسٹیگیشن کرنا پڑے گی۔ خیر تم جلدی سے یہ فائل سمیٹو، میں بھی کسی کام سے جا رہا ہوں، پھر واپس آتا ہوں، وہ دھیرے سے بولا۔ فوزیہ کے گھر والوں، کلاس فیلوز، یونیورسٹی ریکارڈ، موبائل ڈیٹا، سوشل میڈیا، ہر چیز دوبارہ نکالو۔ اس نے فائل بند کی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے سر۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ اینا ڈرائنگ روم میں بیٹھی مراد سے کسی بات پر بحث کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور برہان اندر داخل ہوا۔ آج اس کے چہرے پر روز والی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اینا نے فوراً محسوس کر لیا۔ ڈی ایس پی صاحب، وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ سب خیریت ہے نا؟ برہان نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، جی جی سب خیریت ہے۔ اینا ادھر آؤ میرے پاس، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جس دن تمہیں وہ انسپیکٹر پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے کر آیا تھا یونیورسٹی سے، اس دن تمہاری دوست فوزیہ تھی نا جس کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ جی ایسا ہی ہوا تھا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ اینا کے چہرے پر ایک دم سے گھبراہٹ آ گئی۔ کیا کچھ فوزیہ کے بارے میں پتہ چلا ہے؟ ارے یار میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا اس کیس کے بارے میں، اور یہ کیس ان لوگوں نے بند کروا دیا تھا۔ اب یہ کیس دوبارہ سے ری اوپن ہو رہا ہے۔ آج میں نے پولیس اسٹیشن میں فائل میں فوزیہ کا نام اور اس کی پک دیکھی تو مجھے لگا شاید یہ وہی تمہاری دوست ہے۔ اینا ایک دم گھبرا کر بولی۔ سب کہہ رہے تھے کہ اس نے خودکشی کی ہے، لیکن برہان میرا دل نہیں مانتا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ میری دوست ایسی نہیں تھی، وہ حرام موت کو گلے کبھی بھی نہ لگاتی۔ وہ بہت مضبوط اور پکے ایمان والی تھی۔ اس نے کیوں اپنی آخرت تباہ کرنی تھی؟ وہ خودکشی کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ یقیناً کوئی ظلم ہوا ہے۔ میری اتنی پیاری دوست، یہ کہتے ہی اینا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اف فوزیہ، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا میری دوست کے ساتھ۔ اینا کی آواز لڑکھڑا گئی۔ برہان نے سر ہلایا۔ تم فکر نہ کرو، یہ کہتے ہی برہان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم پریشان مت ہو، ہم اس کا کیس ری اوپن کر رہے ہیں۔ جو بھی معاملہ ہوگا اب بالکل سامنے آ جائے گا۔ اگر اس کیس کے پیچھے کوئی ہے تو میں ضرور اس کو پکڑوں گا، اور تمہاری دوست کو انصاف ضرور ملے گا۔ یہ کہتے ہی وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے سب کچھ جاننا ہوگا اینا، ایک ایک بات۔ فوزیہ کیسی لڑکی تھی، اس کے دوست کون تھے، کالج میں کس سے دشمنی، کسی سے محبت، کوئی دھمکی، کوئی ایسی بات جو اس وقت معمولی لگی ہو مگر آج اس کیس کو بدل سکتی ہو۔ اینا نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ پھر اسی دن اسی خون آلودہ صحن میں کھڑی ہو اور فوزیہ کی بے جان لاش اس کے سامنے پڑی ہو۔ برہان نے اسے کھوئے ہوئے دیکھا تو پوچھا، ارے میری جان کہاں کھو گئی ہو؟ اتنی زیادہ ٹینشن مت لو، تم بس صرف مجھے اس کے متعلق سب کچھ تفصیل سے بتاؤ۔ کوئی بھی بات مت چھپانا، کوئی بھی بات معمولی مت سمجھنا۔ اینا نے آنسو صاف کیے اور ماضی میں کھو گئی۔ فوزیہ بہت زندہ دل لڑکی تھی، ہر وقت ہنستی رہتی تھی، پوری کلاس کا ماحول بدل دیتی تھی۔ وہ پڑھائی میں بھی اچھی تھی، لیکن کبھی کسی سے مقابلہ نہیں کرتی تھی، سب کی مدد کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں ہماری دوستی سب جانتے تھے، اس کی دشمنی تو کسی سے نہیں تھی۔
کم از کم مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ کچھ لمحے رکی، جیسے کوئی پرانی بات یاد آ گئی ہو، لیکن مرنے سے تقریباً 2 ہفتے پہلے وہ بدل گئی تھی۔ برہان فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیسے بدل گئی تھی؟ وہ پہلے کی طرح ہنستی نہیں تھی، اکثر کسی گہری سوچ میں رہتی۔ کئی بار میں نے اسے کسی انجان نمبر سے کال آتے دیکھی۔ وہ فوراً کلاس سے باہر چلی جاتی تھی، واپس آتی تو بہت پریشان ہوتی۔ ایک دن میں نے مذاق میں اس کا فون پکڑنا چاہا تو وہ پہلی بار مجھ پر غصہ ہوئی تھی۔ اس دن مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں بھی اس سے ناراض ہو گئی، لیکن ہم دونوں کی دوستی اتنی پکی تھی کہ اسے مجھے بتانا ہی پڑا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ ایک لڑکا تھا، حمزہ۔ برہان فوراً چونک گیا۔ حمزہ؟ کون تھا وہ؟ سینئر تھا، پہلے دوستی کی کوشش کرتا رہا، پھر اس نے فوزیہ کو پرپوز کیا، مگر فوزیہ نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، کبھی کلاس کے باہر انتظار کرتا، کبھی راستہ روک لیتا، کبھی کالز اور میسیجز کرتا۔ فوزیہ ہر بار اسے نظر انداز کرتی تھی، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ ایک دن تو میں نے خود اسے کہتے سنا، اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس دن فوزیہ بہت ڈر گئی تھی، مگر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ برہان کی آنکھوں میں چمک آئی۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اینا تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کسی نے مجھ سے پوچھا ہی کب تھا؟ سب نے پہلے دن فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے بار بار چلانے پر ہی تو وہ انسپیکٹر مویا مجھے پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے گیا۔ برہان اس کی بات پر ہنس پڑا۔ یار تم اتنی سنجیدگی میں بھی ایسی بات کر دیتی ہو کہ بندے کا موڈ ہی فریش ہو جاتا ہے۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ کچھ نہیں۔ برہان نے چند لمحے خاموش رہ کر فوراً نوٹ بک کھولی اور حمزہ کا نام لکھ لیا۔ اینا، یہی وہ سراغ ہے جس کی مجھے ضرورت تھی۔ اب یہ کیس دوبارہ کھلے گا اور اگر فوزیہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کا مجرم ضرور پکڑا جائے گا۔ برہان، اگر حمزہ ہی قاتل نکلا اور اگر حمزہ کو پتہ چل گیا کہ آپ دوبارہ تفتیش کر رہے ہیں تو اگر مجھے اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ اس کی آواز لرزنے لگی۔ برہان نے آہستگی سے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میری طرف دیکھو۔ اینا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اینا کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا۔ برہان نے مسکرا کر انگلی سے وہ آنسو صاف کیا۔ یہ آنسو تم پر اچھے نہیں لگتے۔ مجھے میری وہی پرانی باتونی لڑاکا اینا چاہیے جو پہلی بار پولیس اسٹیشن میں مجھ سے لڑ رہی تھی۔ اینا نم آنکھوں کے ساتھ برہان کے سینے سے لگ گئی۔ آج اسے اپنی دوست کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے فوزیہ کے لیے انصاف کی پہلی کرن طلوع ہو چکی ہو، جبکہ برہان نے دل میں یہ عزم کر لیا تھا کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھا کر رہے گا۔ اگلی صبح برہان پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار تھا، جبکہ اینا کچن میں ہیلپ کروا رہی تھی۔ اس نے اینا کو آواز دی، اینا یار جلدی آ جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے پولیس اسٹیشن میں آج بہت سارا کام ہے۔ جی جی بس آئی، آپ تو ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ اینا کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جو وہ برہان کے لیے بنا کر لا رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس کا پاؤں صوفے کی لیگ سے ٹکرایا اور وہ کپ نیچے گر گیا۔ اب اینا کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ اپنی غلطی ماننے کے بجائے سارا غصہ برہان پر نکال دیا۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے میرا کام بڑھا دیا۔ اتنی جلدی کیوں مچاتے ہیں آپ؟ ارے کول 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 میری جان، ایک تو غلطی کرتی ہو اوپر سے باتیں بھی سناتی ہو۔ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ آپ نے ہی جلدی مچائی ہوئی تھی کہ جلدی لے آؤ جلدی لے آؤ۔ آپ کے جلدی کے چکر میں دیکھو تو صحیح، مجھے میرا ہاتھ بھی جل گیا ہے شاید۔ او ہو، ہاتھ پر ایک چھینٹا بھی نہیں آیا چائے کا اور ہاتھ جل گیا۔ میری جان ادھر آؤ میرے پاس۔ مجھے نہیں آنا، اینا روٹھتے ہوئے انداز میں بولی، جبکہ برہان خود ہی اس کے پاس آ گیا، اسے صوفے پر بٹھایا اور کہنے لگا، میری جان اور کوئی نہیں تھا، ہم دونوں نے مل کر آپ کی دوست کو انصاف دلانا ہے نا، بس اسی وجہ سے میں تھوڑی جلدی کر رہا تھا تاکہ جلد سے جلد میں اس کیس کے نتیجے تک پہنچوں۔ فوزیہ کا ذکر آتے ہی اینا کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی لہرانے لگی۔ برہان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اینا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں،
ارے میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ لیکن آپ مجھے پریشان کرتے ہیں، دیکھیں نا اب کتنا کھلارا مچ گیا ہے۔ برہان ہلکا سا مسکرایا اور اس کے گال پر اپنا گرم لمس چھوڑتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اس کے سینے پر لانے والا تھا کہ اینا جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ دیر تو ہو رہی ہے، لیکن میری جان میرے اتنے پاس ہو اور میرا ہاتھ کوئی شرارت نہ کرے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ برہان نے شرارت سے ایک آنکھ بند کی۔ اینا کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے اور وہ نظریں چرا کر مسکرا دی۔ برہان نے اس کی پیشانی پر بکھری ایک لٹ آہستہ سے کان کے پیچھے کی اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دن گزر رہے تھے اور اینا اور برہان کی محبت پروان چڑھتی جا رہی تھی۔ اینا آج صبح سے ہی اپنے میکے جانے کی ضد کیے بیٹھی تھی۔ بس 2 گھنٹوں کے لیے جا رہی ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گی، اس نے برہان کے سامنے معصوم سا چہرہ بنا کر کہا تو برہان نے گھڑی پر نظر ڈالی اور سنجیدگی سے بولا، شام تک، اس سے 1 منٹ بھی زیادہ نہیں۔ اینا نے فوراً خوشی سے سر ہلایا اور تیار ہو گئی۔ برہان خود اسے میکے چھوڑنے گیا۔ جیسے ہی گاڑی گھر کے سامنے رکی، مراد دوڑتا ہوا باہر آیا۔ ارے ہماری اینا آ گئی۔ اگلے ہی لمحے گھر میں جیسے رونق آ گئی۔ منظر چچی نے اسے گلے سے لگایا۔ آسیہ بیگم نے ماتھا چوما جبکہ امل بھی مسکراتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھی۔ اینا ایک ایک سے باتیں کرتی رہی، کبھی مراد سے نوک جھوک، کبھی چچی کے ساتھ ہنسی مذاق اور کبھی امل کے کمرے میں بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کرنے لگی۔ وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ شام ڈلی تو برہان کا فون آیا۔ محترمہ، واپسی کا کوئی ارادہ بھی ہے یا میں وہیں مستقل کمرہ بک کروا دوں؟ اینا ہنس پڑی۔ بس آ رہی ہوں۔ ابھی اس نے فون رکھا ہی تھا کہ آسیہ بیگم بول اٹھی، آج کہیں نہیں جائے گی؟ اتنے دنوں بعد آئی ہے، ایک رات تو ہماری بیٹی ہمارے پاس رہے گی۔ منظر چچی نے بھی فوراً ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں، برہان کو ہم خود سمجھا دیں گے۔ اینا نے ہچکچاتے ہوئے دوبارہ برہان کو فون کیا۔ وہ امی جان روک رہی ہیں، کہہ رہی ہیں 1 رات رک جاؤ۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ برہان نے آہستہ سے آنکھیں بند کی، پھر مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا؟ ہر 2 گھنٹے بعد مجھے ویڈیو کال کرو گی، ورنہ میں خود لینے آ جاؤں گا۔ اینا ہنس دی۔ آپ بھی نا؟ فون بند ہوتے ہی برہان کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ خالی کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اینا کی موجودگی نے اس کی زندگی میں کتنی جگہ بنا لی تھی۔ بستر کے ایک کونے پر نظر گئی تو بے اختیار مسکرا دیا۔ کتنا شور مچاتی ہے اور آج اتنی خاموشی کیوں لگ رہی ہے؟ اس نے خود سے کہا۔ ادھر اینا بھی سب کے درمیان بیٹھی تھی مگر بار بار موبائل کی سکرین دیکھ رہی تھی۔ رات کو سب کے سونے کے بعد اس نے برہان کو ویڈیو کال کی۔ سو گئے تھے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ برہان نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نیند تو شاید اپنے ساتھ میکے لے گئی ہو۔ اینا بے اختیار مسکرا دی۔ اتنی یاد آ رہی ہوں؟ برہان نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنی کہ آج پہلی بار سمجھ آیا، میرا تمہارے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ یقین مانو گی، کمرہ کھانے کو دوڑ رہا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے کل جلدی واپس آ جانا، تمہارے بغیر یہ گھر نہیں لگ رہا۔ اینا کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ دونوں کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی بھی محبت کا خوبصورت اظہار بن گئی۔ اینا ہنس دی۔ اگلی صبح برہان معمول سے کہیں پہلے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ رات بھر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نام گردش کرتا رہا، حمزہ۔ آفس میں داخل ہوتے ہی اس نے فوزیہ کی فائل دوبارہ کھولی اور تمام نوٹ سامنے پھیلا دیے۔ شبیر، مجھے حمزہ کی مکمل ہسٹری چاہیے، اس کی کال ریکارڈ، بینک ٹرانزیکشن، سوشل میڈیا، یونیورسٹی ریکارڈ، سب کچھ۔ اور ہاں، فوزیہ کی موت سے 1 ہفتہ پہلے اور 1 ہفتہ بعد وہ کہاں تھا، ایک ایک تفصیل نکالو۔ برہان نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ چند گھنٹوں بعد شبیر دوبارہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سر، عجیب بات سامنے آئی ہے۔ برہان نے فوراً سر اٹھایا۔ کیا؟ حمزہ نے فوزیہ کی موت کے صرف 3 دن بعد یونیورسٹی چھوڑ دی تھی اور بغیر کسی کو اطلاع دیے شہر بھی چھوڑ گیا تھا۔ اس کا موبائل نمبر بھی اسی ہفتے بند ہو گیا۔ لیکن وہ رک گیا۔ لیکن کیا؟ برہان کی آواز میں بے چینی آ گئی تھی۔ سر، اس کے بینک اکاؤنٹ میں اسی دوران 15 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے تھے، مگر بھیجنے والے کا نام خفیہ رکھا گیا تھا۔ برہان کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس کا مطلب وہ بھاگا نہیں، اسے بھگایا گیا ہے اور کسی نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہے۔ اسی لمحے ایک اور کانسٹیبل جلدی سے اندر آیا۔ سر، یونیورسٹی کے پرانے چوکیدار کا بیان ملا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ فوزیہ کی موت سے 1 رات پہلے اس نے حمزہ کو
یونیورسٹی کے پچھلے گیٹ پر کسی نامعلوم شخص سے جھگڑتے دیکھا تھا۔ دونوں کے درمیان کسی لڑکی کو لے کر شدید بحث ہو رہی تھی۔ برہان فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چوکی دار کو فوراً یہاں لاؤ اور یونیورسٹی کے پچھلے گیٹ کی تمام پرانے CCTV ریکارڈ دوبارہ نکالو۔ مجھے یقین ہے اس کیس کی اصل کہانی خودکشی نہیں بلکہ منصوبہ بند قتل ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور میز پر رکھی فوزیہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں نے اینا سے وعدہ کیا ہے فوزیہ، اس بار تمہیں انصاف ضرور ملے گا۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ اسکرین پر اینا کا نام چمک رہا تھا۔ برہان کے سخت چہرے پر بے اختیار نرمی آ گئی۔ جی محترمہ، میکے سے واپسی کا ارادہ ہے یا آج بھی مجھے خالی گھر میں ہی رات گزارنی ہوگی؟ دوسری طرف اینا ہنس پڑی۔ بس نکل رہی ہوں، لیکن آپ کی آواز سن کر لگ رہا ہے کوئی بڑی بات ہوئی ہے۔ برہان چند لمحے خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، ہاں، کیس نے پہلی بار صحیح سمت پکڑی ہے، مگر اب خطرہ بھی پہلے سے زیادہ ہے، اس لیے آج کے بعد تم اکیلے کہیں نہیں جاؤ گی۔ اینا کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ کیا حمزہ واپس آ گیا؟ برہان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیرے سے جواب دیا، ابھی نہیں، لیکن مجھے یقین ہے ہم اس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اور جب مجرم کو محسوس ہوتا ہے کہ قانون اس تک پہنچنے والا ہے تب وہ سب سے زیادہ خطرناک قدم اٹھاتا ہے۔ ادھر عمل کی زندگی بھی آہستہ آہستہ اپنے رنگ بدل رہی تھی۔ شادی کو چند دن گزر چکے تھے، مگر عمیر اب بھی پہلے کی طرح خاموش اور اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر صرف ضرورت کی بات کرتا، پھر دفتر چلا جاتا، جبکہ عمل پورا دن گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف رہتی۔ اس نے کبھی شکایت نہیں کی، مگر دل کے کسی کونے میں خواہش ضرور تھی کہ عمیر کبھی اس سے 2 لمحے دل کی بات بھی کرے۔ اس شام بھی عمیر معمول سے کافی دیر تک گھر لوٹا۔ عمل اس کے انتظار میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانا لگا دوں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ عمیر نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمل اس کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی تو اچانک اس کی نظر عمیر کے ہاتھ پر پڑی، جہاں ہلکی سی چوٹ لگی ہوئی تھی۔ یہ زخم کیسے لگا؟ اس نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ عمیر نے بے پرواہی سے ہاتھ دیکھا۔ کچھ نہیں، آفس میں معمولی سا لگ گیا۔ معمولی کہاں ہے، خون بھی نکلا ہے۔ عمل فوراً فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ عمیر نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ بنا کچھ کہے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور نہایت احتیاط سے اس کے ہاتھ پر دوا لگانے لگی۔ عمیر پہلی بار خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ عمل کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی، جیسے چوٹ اسے نہیں خود عمل کو لگی ہو۔ اتنی فکر کیوں کرتی ہو میری؟ عمیر نے اچانک پوچھ لیا۔ عمل کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ اس نے نظریں جھکا کر دھیرے سے کہا، کیونکہ آپ میرے اپنے ہیں۔ اپنے لوگوں کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر کس کا رکھا جائے؟ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ عمیر نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ لڑکی بنا کسی لالچ، بنا کسی شکوے کے صرف اس کی خوشی اور سلامتی چاہتی ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنا دوسرا ہاتھ عمل کے سر پر رکھا۔ تھینک یو، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ عمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیونکہ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب عمیر نے اس سے اتنی اپنائیت سے بات کی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ عمیر بھی ہلکا سا مسکرایا، مگر اگلے ہی لمحے ہمیشہ کی طرح اپنے جذبات چھپا کر بولا، چلو اب کھانا کھا لیتے ہیں، ورنہ تم دوا لگاتے لگاتے مجھے بھوکا ہی سلا دو گی۔ عمل ہنس پڑی اور اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس خاموش انسان کے دل کا دروازہ آہستہ آہستہ اس کے لیے کھلنا شروع ہو گیا ہے۔ برہان صبح سویرے یونیورسٹی پہنچا۔ فوزیہ کے ڈپارٹمنٹ کے چند طلباء اور اساتذہ سے ایک ایک کر کے پوچھ گچھ شروع ہوئی، مگر ہر جواب ایک نئے سوال کو جنم دے رہا تھا۔ کسی نے بتایا کہ فوزیہ پچھلے چند ہفتوں سے شدید پریشان رہتی تھی۔ کسی نے کہا کہ وہ اکثر کسی نامعلوم شخص سے فون پر جھگڑتی تھی، جبکہ ایک لڑکی نے ہچکچاتے ہوئے صرف ایک نام لیا، حمزہ۔ برہان نے فوراً اس کی طرف دیکھا، مگر وہ مزید کچھ بتانے سے انکار کر گئی۔ اسی دوران اینا، جو برہان کے کہنے پر یونیورسٹی کے چند پرانی دوستوں سے معلومات اکٹھی کر رہی تھی، کیفیٹیریا سے باہر نکلی تو اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر انجان نمبر دیکھ کر اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ایک بھاری آواز گونجی، اگر اپنی جان پیاری ہے تو فوزیہ کے کیس سے دور رہو، ورنہ اگلی لاش تمہاری ہوگی۔ اینا کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر وہ کچھ بول پاتی اس سے پہلے ہی کال کٹ گئی۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا تو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دور کھڑا اسے دیکھ رہا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے وہ شخص بھیڑ میں غائب ہو گیا۔
چند لمحوں بعد برہان اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اینا نے زبردستی مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت ذرا ٹھیک نہیں۔ برہان نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے اس کے جھوٹ کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر پھر خاموش ہو گیا۔ اینا نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ کال برہان کو نہیں بتائے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پہلے سے مشکل کیس میں وہ اس وجہ سے مزید پریشان ہو۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی یہی خاموشی آنے والے دنوں میں سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ دوسری طرف ایک شخص گاڑی میں بیٹھا دوربین سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فون بند کیا اور دھیرے سے بولا، پہلا وار کامیاب رہا، اب کھیل شروع ہوتا ہے۔ اگلی صبح برہان معمول کے مطابق پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اینا چائے کا کپ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ برہان نے وردی کے بٹن بند کرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر جان بوجھ کر نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ اینا نے کپ ٹیبل پر رکھا اور خاموشی سے پلٹنے لگی تو برہان نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اتنی جلدی؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اینا نے نظریں چرائیں۔ آپ کو دیر ہو رہی ہے نا؟ برہان اس کے ایک قدم قریب آیا۔ دیر تو مجھے روز ہوتی ہے، لیکن تمہیں دیکھے بغیر جانے کا دل نہیں مانتا۔ اینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ڈی ایس پی صاحب، آپ کو بھی ایسی باتیں صبح صبح یاد آتی ہیں؟ برہان ہنس دیا اور اینا کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ ویسے ایک شکایت ہے۔ برہان نے سنجیدہ بننے کی کوشش کی۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ اینا نے حیرت سے پوچھا۔ پہلے صبح اٹھتے ہی اتنا بولتی تھی کہ سر درد ہو جاتا تھا، اب 1-2 دن سے میں نوٹ کر رہا ہوں میرے سر میں درد نہیں ہے۔ برہان نے شرارتی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ اینا نے مصنوعی خفگی سے منہ بنایا۔ ارے بابا، مذاق کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ اچھا جی، تو پہلے کہتے تھے بہت بولتی ہوں، اب کہتے ہیں خاموش رہتی ہو۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ برہان نے آہستہ سے اس کی پیشانی سے بکھری لٹکان کے پیچھے کی۔ بس اتنا کہ جب میں گھر آؤں تو سب سے پہلے تمہاری آواز سنائی دے۔ اینا چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، اور اگر کبھی نہ سنائی دی تو؟ برہان کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ پھر شاید میں مر جاؤں گا۔ اینا کی پلکیں جھک گئیں، دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ اس نے برہان کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار، جو آئندہ مرنے کی بات کی تو۔ برہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ اینا، تم میری زندگی بن گئی ہو، تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میری چھوٹی سی پیاری سی اینا۔ ویسے مجھے پتا چلا تھا کہ تم شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی مجھ سے۔ پھر مان کیسے گئی؟ مانی کہاں، زبردستی مما نے منوایا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ آپ مجھ سے اتنے سال بڑے ہیں، میں نے تو کہہ دیا تھا کہ میں کیوں کروں اتنے بڑے بزرگ آدمی سے شادی۔ مما کہتی ہیں صرف 6-7 سال بڑے ہونے سے کوئی بزرگ ہو جاتا ہے۔ تب مجھے بہت غصہ آیا تھا مما پہ، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے نصیب میں اتنی ساری خوشیاں لکھی ہوئی ہیں، اتنی محبت کرنے والا میرا جیون ساتھی لکھا ہوا تھا۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں برہان، میں بھی آپ کے بغیر نہیں جی سکتی۔ بس اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ساتھ رکھے، آمین۔ برہان مسکرایا۔ اس نے نرمی سے اس کی پیشانی پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا اور سرگوشی کی۔ اتنی محبت کرو گی تو دل بےتاب ہو جاتا ہے تمہارے قرب کے لیے۔ اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھونے والا تھا کہ اینا نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ اب جائیں بھی، ورنہ سارے مجرم آپ کا انتظار کرتے رہیں گے۔ برہان دروازے تک گیا، پھر اچانک پلٹ آیا۔ ایک بات اور اینا۔ اینا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شام کو تیار رہنا، آج ڈنر باہر کریں گے، صرف میں اور تم۔ اینا کی آنکھوں میں بے ساختہ چمک اتری۔ ڈیٹ پر لے کے جا رہی ہیں مجھے؟ برہان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اینا کے گال سرخ ہو گئے اور برہان مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ اینا دیر تک اسی جگہ کھڑی اپنی بےتاب دل کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ شام ڈھلتے ہی برہان حسب وعدہ وقت سے پہلے گھر آ گیا۔ وردی اتار کر وہ سادہ کالے رنگ کے شرٹ اور جینز میں نیچے آیا تو اینا چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ برہان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔
اینا نے فوراً نظریں چرا لی۔ کچھ نہیں، بس آج پہلی بار آپ پولیس والے کم اور انسان زیادہ لگ رہے ہیں۔ برہان بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا تو باقی دن کیا لگتا ہوں؟ ایک سخت مزاج ڈی ایس پی جس کے ماتھے پر ہر وقت شکنیں ہوتی ہیں، اینا نے شرارت سے جواب دیا۔ برہان اس کے قریب آیا اور گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے پوچھا، کہاں جانا پسند کریں گی مسز برہان؟ دونوں شہر کے ایک خوبصورت ریسٹورنٹ پہنچے۔ کھانے کے دوران پہلی بار دونوں نے بغیر کسی الجھن، کسی کیس اور کسی خوف کے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا۔ اینا کبھی اس کی پلیٹ میں کھانا رکھ دیتی تو کبھی خود شرما کر نظریں جھکا لیتی، جبکہ برہان خاموشی سے اسے دیکھ کر مسکراتا رہتا۔ ویسے ایک بات کرنی ہے تم سے، برہان نے کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ جی بتائیں۔ برہان نے جیب سے 2 سفید لفافے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ کیا ہے؟ اینا نے حیرت سے پوچھا۔ کھول کر دیکھ لو۔ جیسے ہی اس نے لفافہ کھولا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ 2 ٹکٹ؟ جی ہاں مسز برہان خان، 3 دن بعد ہم ہنی مون پر جا رہی ہیں۔ اینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا تھا نا، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، برہان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن آپ تو بہت مصروف رہتے ہیں، پھر اتنی لمبی چھٹی کیسے مل گئی؟ چھٹی نہیں ملی، برہان نے معنی خیز انداز میں کہا، چھین کر لی ہے، کیونکہ کچھ رشتے ڈیوٹی سے بھی زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ اینا کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں۔ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں مجھ سے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ برہان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ شاید اس لیے کہ تم میری زندگی میں سکون بن کر آئی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میری ہر خوبصورت یاد میں صرف تم شامل ہو۔ اینا کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کہاں جا رہی ہیں ہم؟ اس نے بچوں جیسی بے تابی سے پوچھا۔ برہان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ ابھی سرپرائز ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ وہاں نہ کوئی پولیس ہوگی، نہ کوئی کیس اور نہ کوئی فون، صرف میں اور تم اور ہمارا وقت۔ اینا بے اختیار ہنس پڑی۔ گھر میں ہنی مون کی تیاری زوروں پر تھی اور سب سے زیادہ شور اینا مچا رہی تھی۔ میں نہیں جا رہی کسی لمبے سفر پر، مجھے نیند آتی ہے گاڑی میں، وہ منہ بنا کر بیگ پیک کرتے ہوئے بولی۔ مراد کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے ہنس رہا تھا۔ بھائی کے ساتھ جا رہی ہو، جیل نہیں جا رہی، اس نے شرارت سے کہا۔ اینا نے فوراً بیگ اس کی طرف پھینکا۔ تمہاری عقل بھی تمہارے ساتھ ہی چھوٹی رہ گئی ہے۔ برہان دروازے کے پاس کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تم لڑنا بند کرو، ورنہ میں تمہیں واقعی کہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ اس کے اس جملے پر اینا فوراً خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بڑبڑائی۔ دھمکی تو ایسے دے رہے ہیں جیسے میں مجرم ہوں۔ برہان نے اس کے قریب آ کر اس کا بیگ خود اٹھایا اور نرمی سے کہا، تم مجرم نہیں ہو، میری ذمہ داری ہو۔ اینا ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، پھر نظریں جھکا لی۔ باہر گاڑی تیار تھی اور دونوں گھر والوں کی دعاؤں اور چھیڑ چھاڑ کے درمیان سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں گاڑی کی خاموشی کو اینا نے توڑا۔ آپ ہمیشہ اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ برہان نے ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ زندگی نے مجھے ہنسنے کا زیادہ موقع نہیں دیا۔ اینا نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں صرف سختی نہیں بلکہ ایک پرانی تھکن بھی نظر آئی۔ پھر میں آپ کو ہنسنا سکھاؤں گی مسٹر کھڑوس، وہ مسکرا کر بولی۔ برہان نے اس کی طرف خفگی سے دیکھا۔ دونوں کی ہلکی پھلکی نوک جھونک کے درمیان سفر خوشگوار ہوتا گیا اور وہ ایک خوبصورت پہاڑی ریزورٹ پر پہنچ گئے، جہاں سبز وادیوں اور دھند میں لپٹے پہاڑوں نے منظر کو خواب جیسا بنا دیا۔ وہاں پہنچتے ہی اینا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ واہ، یہ جگہ تو کسی فلم جیسی ہے، برہان نے بیگز اٹھاتے ہوئے کہا۔ اب فلم نہیں، حقیقت میں رہنا سیکھو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اینا کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ سامنے وادی کا نظارہ تھا۔ برہان اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اینا کو پیچھے سے اپنی باہوں کی حصار میں لیتے اس کی گردن پر کس کرنے لگا۔ اینا شرما کر ایک دم مڑی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جانے من جو ہنی مون پر کیا جاتا ہے۔
لیکن میں تو یہاں قدرت کی حسین نظاروں کا مزہ لینے آئی ہوں۔ اینا شرارت سے بولی۔ برہان نے فوراً کہا، جی جی، تم قدرت کے نظاروں کا مزہ لو اور میں اپنی جان کی قربت کا مزہ لوں گا۔ پھر اس نے اینا کو اپنی باہوں میں کس کر جکڑ لیا۔ اینا کسمسانے لگی۔ برہان نے ایک دم اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور سیدھا بیڈ کا رخ کیا۔ ایک سفر کی تھکاوٹ اور دوسرا پیار کا سرور تھا کہ وہ نڈھال ہو کر ایک دوسرے میں جذب ہوتے گہری نیند میں سو گئے۔ رات ہوتے ہی دونوں نے کاٹیج کے باہر چھوٹے سے باغیچے میں بیٹھ کر ڈنر کیا، جہاں ہلکی روشنی اور دور جلتی لائٹس نے ماحول کو اور رومانوی بنا دیا تھا۔ اینا کبھی اپنے ہاتھوں میں کانٹا گھماتی تو کبھی چپکے سے برہان کو دیکھ لیتی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ برہان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہی سوچ رہی ہوں کہ آپ اتنے سخت کیسے تھے اور اب اتنے مختلف کیسے ہو گئے؟ برہان نے پلیٹ سے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ شاید کسی نے پہلی بار مجھے انسان سمجھا ہے، صرف پولیس والا نہیں۔ کھانے کے بعد وہ دونوں واپس کاٹیج آ گئے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی۔ اینا بیڈ کے پاس بیٹھ کر کھڑکی سے بارش دیکھ رہی تھی جب برہان آہستہ سے اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اینا نے کہا، بہت ہی اچھا، ایک عجیب سا سکون ہے۔ برہان نے کچھ لمحے اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے کہا، جانتی ہو، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ بھی آئے گا جہاں میں ڈیوٹی بھول جاؤں گا۔ اینا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور مجھے لگا تھا کہ آپ کبھی ڈیوٹی چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ برہان نے اس کی طرف دیکھا۔ آج میں ڈیوٹی پر نہیں ہوں، آج صرف تمہارے ساتھ ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اینا نے آہستہ سے کہا، برہان، آپ ہمیشہ ایسے ہی پیار کریں گے نا؟ برہان نے اس کے سامنے آ کر نرمی سے کہا، کیسے؟ اس کی نازکیوں کو اپنی دسترس میں لیتے ہوئے کہا، ایسے؟ ہاں۔ اینا کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ کہنے لگی، برہان، بہت گندے ہیں آپ۔ برہان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، ہاں، اگر تم چاہو تو ہمیشہ ایسے ہی۔ اینا نے ایک دم اٹھنے کی کوشش کی، لیکن برہان کی سخت گرفت سے خود کو کیسے آزاد کر سکتی تھی، بلکہ اس کے بہکتے ہوئے لمس میں خود پگھل گئی۔ دونوں نے رات بھر اپنی حسرتوں کو تسکین دی اور دونوں نیند کی گہری وادیوں میں کھو گئے۔ اگلی صبح جب سورج کی نرم روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو اینا کی آنکھ کھلی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی چھت کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے مسکرائی، کیونکہ زندگی میں پہلی بار اسے صبح بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ برہان پہلے ہی اٹھ چکا تھا اور باہر چھوٹے سے باغیچے میں کافی کے کپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ جب اینا باہر آئی تو وہ اسے دیکھ کر بولا، نیند پوری ہوئی یا ابھی بھی شکایت باقی ہے؟ اینا نے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا، آپ کے ساتھ آ کر تو مجھے شکایت کرنا بھی بھول گئی ہوں۔ برہان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کپ اس کی طرف بڑھایا اور دونوں قدرت کا نظارہ لیتے ہوئے کافی کو انجوائے کرنے لگے۔ دن پھر ایک بار اسی خوبصورت ڈھنگ سے شروع ہوا۔ دونوں نے قریبی جھیل کا رخ کیا، جہاں پانی بالکل شفاف تھا اور پہاڑ اس میں عکس بنائے کھڑے تھے۔ اینا جھیل کے کنارے بیٹھ کر پانی میں ہاتھ ڈال کر ہنسی۔ یہ جگہ تو جادو جیسی ہے۔ برہان اس کے پیچھے کڑا تھا۔ جادو نہیں، بس تم پہلی بار سکون دیکھ رہی ہو۔ دوپہر تک وہ واپس کاٹیج آ گئے۔ اینا نے خود چائے بنائی اور دونوں نے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر وقت گزارا۔ 3-4 دن اسی طرح گزرتے گئے، کبھی پہاڑی بازاروں میں چہل قدمی، کبھی چھوٹے چھوٹے کیفے میں بیٹھنا، کبھی بارش میں بھیگ جانا اور پھر ایک دوسرے کو ڈانٹنا، مگر ہر دن پہلے سے زیادہ قریب کر دیتا تھا۔ اینا اب برہان کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتی تھی اور برہان تو ہر لمحہ اس کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ واپسی سے ایک رات پہلے وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے جب برہان کا فون مسلسل بجنے لگا۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی اور چہرہ فوراً بدل گیا۔ وہ تھوڑا سا دور جا کر کال سننے لگا۔ اینا نے وہیں سے اسے دیکھا۔ اس بار اس کے انداز میں وہ پرانی سختی لوٹ رہی تھی۔ کال ختم کر کے وہ واپس آیا تو اس کی آواز بھاری تھی۔ ہمیں کل صبح واپس نکلنا ہوگا۔ اینا نے فوراً پوچھا، پھر سے؟ ابھی تو ہم آئے تھے۔
सब ठीक है ना? बुरहान ने एक लम्हा उसे देखा और फिर आहिस्ता से कहा, फौजिया केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है, मुझे वापस जाना होगा। ये सुनकर ऐना की आंखों में वही सुकून एक लम्हे में परेशानी में बदल गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सर झुका लिया। बुरहान ने उसके चेहरे को देखा और नरम आवाज में कहा, ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, बस अभी रुकना पड़ रहा है। ऐना ने आहिस्ता से जवाब दिया, मुझे पता है, आपके लिए हर चीज़ से पहले आपका काम होता है, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहन जैसी दोस्त को इंसाफ मिले। वापसी के अगले दिन ही पुलिस हेडक्वार्टर में माहौल पहले से ज़्यादा संजीदा था। बुरहान सीधा आकर अपनी टीम के साथ फाइलों में उलझ गया, और इसी दौरान पिछली रिपोर्ट्स को दोबारा खंगाला गया तो एक नया लिंक सामने आया। फौजिया के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर बार बार आ रहा था, जो पहले नज़रअंदाज हो गया था। वो नंबर हमजा के करीबी राब्ते से जुड़ा हुआ निकला, मगर असल हैरानी उस वक्त हुई जब टेक्निकल टीम ने बताया कि हमजा सिर्फ खुद एक फ्रंट था। असल राब्ता एक ऐसे शख्स से था जो यूनिवर्सिटी के अंदर ही किसी स्टाफ या असर रसूख वाले हल्के से जुड़ा हो सकता है। बुरहान ने फौरन ऐना को बुलाया और उससे फौजिया के बारे में तफसील से पूछा। वो किससे ज़्यादा करीब थी, किससे डरती थी, या किसी के बारे में कभी शिकायत की? ऐना पहले तो घबरा गई, मगर फिर उसने याद करके बताया कि फौजिया आखिरी दिनों में बहुत परेशान रहती थी, और हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा आदमी था जिससे सब डरते थे, मगर कोई नाम नहीं लेता था, और वो थे हमारे प्रोफेसर शर्जील। ये सुनकर बुरहान का माथा गर्म हुआ। ऐना, ये पहले क्यों नहीं बताया तुमने? बुरहान, उस सर का इस केस से क्या ताल्लुक है, इसलिए नहीं बताया। ऐना, तुम्हें नहीं पता कौन कैसा होता है और कौन इस केस को नया मोड़ दे दे। सॉरी, ऐना ने शर्मिंदा होते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अब कुछ भी मत छुपाना, ओके? अब बताओ इस प्रोफेसर के बारे में मुझे तफसील से। वो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, बहुत ज़्यादा संजीदा रहते थे, हर शख्स उनसे डरता था। मैं नहीं जानती थी कि फौजिया के साथ उनका कोई ताल्लुक था या नहीं। फौजिया ने कभी मुझे नहीं बताया था, इससे ज़्यादा मैं इस प्रोफेसर के बारे में नहीं जानती। बुरहान को एक कॉल आई और बुरहान फौरन उठ खड़ा हुआ। ऐना ने पूछा, क्या हुआ? बुरहान ने कहा कि हमजा पकड़ा गया है। हम कब से उसका पीछा कर रहे थे और आखिरकार आज वो पकड़ा गया है। मैं बस अभी आया, तुम टेंशन मत लो। उसी रात एक खुफिया छापा मारा गया और हमजा को हिरासत में ले लिया गया। उसके मोबाइल से ऐसे पैगामात मिले जिनमें डिलीट करो वरना अंजाम बुरा होगा जैसे अल्फाज थे, जिससे केस सीधा एक खतरनाक मोड़ पर जा चुका था। पहले तो हमजा ने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन जब उसकी अच्छी खासी धुलाई की गई तो रोते हुए बुरहान के कदमों में बैठ गया। प्लीज़ सर, आप मुझसे वादा करें कि आप मेरी फैमिली को बचा लेंगे। वो शख्स मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा देगा अगर मैंने मुंह खोला तो। बुरहान ने उसे यकीन दिलाया कि उसकी फैमिली को कुछ नहीं होगा, जो भी सच है उसे बता दे, वरना पूरी ज़िंदगी वो जेल में सड़ेगा। तो हमजा ने सारी तफसील बताई कि प्रोफेसर शर्जील जैसा दिखता है वैसा नहीं है। असल में वो यूनिवर्सिटी की लड़कियों को स्मगल करते हैं और उसके लिए किसी न किसी लड़के को अपने साथ इस खेल में शामिल करता है। वो लड़के लड़कियों को फंसाते हैं और फिर प्रोफेसर शर्जील लड़कियों को दूसरे मुल्क स्मगल कर देते हैं और अच्छी खासी रकम हासिल करते हैं, लेकिन खुद कभी नहीं पकड़ा जाता, हमेशा दूसरे लड़के ही पकड़े जाते हैं। ये बैग पर रहकर अपनी सारी चाल चलता है। इस बार उसने मुझे निशाना बनाया। मैं फौजिया को पसंद करने लगा था। इस बात का पता शायद प्रोफेसर शर्जील को लग चुका था। उसने मुझे ही मोहरा बनाया, मुझे ब्लैकमेल किया कि वो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा। उसने मुझे कहा कि मैं फौजिया को अपने प्यार के जाल में फंसाऊं और फिर उसे उस जगह लेकर जाऊं जहां से वो प्रोफेसर शर्जील उसे पकड़कर बाहर के मुल्क भेज दे। लेकिन मैं फौजिया से सच्ची मोहब्बत करने लगा था। मैं उसको नुकसान कैसे पहुंचा सकता था? मैंने प्रोफेसर शर्जील की सारी बातें फौजिया को बता दी। फौजिया ने कहा कि हम मिलकर इसको पकड़वा देंगे। मुझे किसी ज़रूरी काम की वजह से गांव जाना पड़ा।
وہاں مجھے خبر ملی کہ فوزیہ نے خودکشی کر لی ہے، جبکہ یہ کیا دھرا سارا پروفیسر شرجیل کا ہے۔ وہ یونیورسٹی میں ایک لیکچرار تھا جو بظاہر بہت نرم مزاج اور قابل احترام سمجھا جاتا تھا، مگر پردے کے پیچھے وہ لڑکیوں کو غلط راستوں پر دھکیلنے اور ایک چھوٹے نیٹ ورک کے ذریعے انہیں باہر اسمگل کرنے میں ملوث تھا۔ جب فوزیہ نے خفیہ طور پر کچھ شواہد جمع کر لیے تو وہ یہ سب کچھ پولیس کو بتانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اسی دن وہ بار بار اس شخص سے الجھ رہی تھی اور اسے دھمکی دے رہی تھی کہ وہ اس کا سچ سب کے سامنے لے آئے گی۔ اسی دوران وہ لیکچرار گھبراہٹ میں اس کے پیچھے بھاگا تاکہ کسی طرح اسے خاموش کرا سکے، مگر جب فوزیہ کالج کی چھت کے قریب پہنچ گئی اور رکنے سے انکار کیا تو اس نے غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات میں اسے دھکا دے دیا اور وہ نیچے گر کر جان سے چلی گئی۔ جب اس نے مجھے کال پر بتایا کہ وہ فوزیہ کو مار چکا ہے اور اب میری فیملی کو اور مجھے بھی نہیں چھوڑے گا، یہ کہتے ہی حمزہ رو رو کر برہان کے پاؤں پکڑ رہا تھا۔ پلیز مجھے بچا لیجیے، میری فیملی کو بھی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے فوزیہ کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ برہان نے اسے کہا، اگر تم اتنے سچے تھے تو تم پولیس کی مدد لے سکتے تھے، سزا تمہیں بھی ملنی چاہیے، تمہاری وجہ سے ایک بے گناہ لڑکی ماری گئی۔ پھر اس نے حمزہ سے پروفیسر کا پتہ حاصل کیا اور پولیس کے ساتھ وہاں پر ریڈ کی اور پروفیسر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس کی قید میں اور بھی بہت ساری یونیورسٹی کی لڑکیاں تھیں جنہیں وہ باہر کے ملک اسمگل کر رہا تھا۔ انسپکٹر برہان نے اس کو پکڑ کر اپنی حراست میں لے لیا اور اسے عدالت کے تھرو کڑی سے کڑی سزا دلوائی۔ جب یہ خبر اینا تک پہنچی تو وہ پہلے تو خاموش ہو گئی، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ آنسو دکھ کے نہیں تھے بلکہ سکون کے تھے۔ وہ کانپتی آواز میں صرف اتنا بولی، فوزیہ کو انصاف مل گیا۔ اور پہلی بار برہان نے اس کے چہرے پر وہ ہلکی سی راحت دیکھی جو اتنے دنوں سے غم کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا، سچ دیر سے ملتا ہے مگر ملتا ضرور ہے۔ اس کے ساتھ ہی فوزیہ کے کیس کا وہ سیاہ باب بند ہو گیا جس نے اینا کو اندر سے توڑ دیا تھا، مگر ساتھ ہی اسے یہ سکون بھی ملا۔ وہ خاموشی سے برہان کی آفس میں داخل ہوئی جہاں وہ فائلیں بند کر رہا تھا۔ تو جناب ڈی ایس پی صاحب، آخر کار آپ نے میری فوزیہ کو انصاف دلا ہی دیا، اینا نے مسکرا کر کہا۔ برہان نے نظر اٹھائے بغیر ہلکی سی مسکراہٹ دی، تمہاری فوزیہ نہیں، ہمارا کیس تھا۔ اچھا جی، اب یہ ہمارا کب سے ہو گیا؟ اینا نے منہ بنا کر کرسی کھینچی۔ جب تم ہر وقت بیچ میں آنا شروع ہو گئی تھی تب سے، برہان نے سکون سے جواب دیا۔ اینا نے فوراً آنکھیں چھوٹی کی، میں بیچ میں نہیں آتی، چیزیں خود میرے پاس آتی ہیں۔ برہان ہنسا اور فائل ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی طرف آیا۔ یہی تو مسئلہ ہے، تم آتی نہیں ہو، سیدھا طوفان بن کر آتی ہو۔ اینا نے ناک چڑھائی، اور آپ ہمیشہ مجھے چڑھاتے ہیں، کبھی کبھی انسان بھی بن جایا کریں، پولیس والا کھڑوس کہیں کا۔ برہان نے اس کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، گھر چلو تمہیں بتاتا ہوں میں کتنا بھیانک جانور ہوں۔ برہان نے اس کی کلائی پکڑ کر نرمی سے کہا، آپ کی ایسی باتوں سے سچی ڈر لگتا ہے مجھے۔ پھر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور سیدھے گھر پہنچے۔ آج برہان خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ایک بھاری بوجھ تھا جو آج اس کے سر سے اتر چکا تھا۔ اس نے ایک اور کیس حل کر دیا تھا۔ جب بھی کوئی کیس حل کرتا تھا اسی طرح اندر سے سرشار ہوتا تھا، اور آج اس کا موڈ بھی بہت ہی فریش تھا۔ اس نے اینا کو اپنی باہوں میں بھر لیا جو کمرے میں اسے یہ بتانے آئی تھی کہ باہر اس کے گھر والے نیچے آئے ہیں۔ جب برہان نے اسے جکڑ لیا اسی وقت مراد دروازے پر آ کر بولا، اوہ ہو، پھر شروع ہو گیا رومانس، میں غلط وقت پر آ گیا ہوں کیا؟ اینا نے فوراً غصے سے تکیہ اٹھایا۔ ہاں، اور اگر 1 منٹ اور رکا تو تم کیس بن جاؤ گے۔ مراد ہنستا ہوا بھاگ گیا اور کمرے میں ہنسی پھیل گئی۔ ادھر دوسری طرف عمیر اور عمل کی زندگی بھی
آہستہ آہستہ ایک نیا سکون اترنے لگا تھا۔ شروع کے وہ سخت دن، وہ دوریاں اور وہ الجھنیں اب دھیرے دھیرے نرم پڑ رہی تھی۔ اب عمل پہلے کی طرح ہر بات پر خاموش نہیں رہتی تھی، اور عمیر بھی اپنی ضد اور سختی کے پیچھے چھپی ہوئی فکر کو چھپانے کی کوشش کم کر دیتا تھا۔ ایک شام عمل کچن میں کھڑی تھی اور اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا، مگر عمیر نے پہلی بار خود نوٹس کیا۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ عمل نے ہلکا سا سر ہلایا۔ بس تھوڑی تھکن ہے، مگر عمیر نے اس کی بات نہ سنی اور خاموشی سے اسے سہارا دے کر کرسی پر بٹھا دیا، پھر خود دوا لینے چلا گیا۔ آج عمل کو لگا کہ اس کی دعاؤں میں اثر ہے، جو اس کا شوہر اسے اپنا یہ دکھا رہا ہے، ورنہ تو وہ بالکل ہی روکھا سوکھا ان رومانٹک شخص تھا۔ اسی رات جب عمل کمرے میں بیٹھی تھی تو عمیر آہستہ سے اندر آیا اور ایک کپ دودھ اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ پی لو۔ عمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ عمیر نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، کیونکہ اب تم صرف ذمہ داری نہیں ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے جذباتوں کو اور اپنی فیلنگز کو زیادہ بیان نہیں کرتا، لیکن تم جانتی ہو کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تبھی تم سے شادی کی تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہیں زیادہ ٹائم دینا چاہیے۔ تم یہ ڈیزرو کرتی ہو، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں یہ کھڑوس عمیر نہیں بلکہ پیار کرنے والا شوہر ملے گا۔ آئی پرومس۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جو گزر گئے ان دنوں کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آئندہ آنے والی زندگی ہم اپنی پسند سے گزاریں گے۔ ایک خوشگوار زندگی ہوگی۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ عمل بہت زیادہ خوش تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جیسا وہ چاہتی تھی اس کا شوہر بالکل ویسا بن گیا ہے۔ اس رات پہلی بار دونوں کے درمیان خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سکون تھا جو الفاظ سے نہیں، احساس سے بنتا ہے۔ وقت نے ان کی دوریوں کو کم کر دیا تھا، اور اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ برہان اور اینا کی زندگی اب پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون ہو چکی تھی۔ اینا کی ضد اب بھی وہی تھی، مگر اس میں محبت کی نرمی شامل ہو گئی تھی۔ برہان اور اینا کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر ایک پل نہیں گزرتا تھا، اور پورے خاندان میں سب کی آئیڈیل جوڑی تھی، برہان کی اور نٹکھٹ اینا کی۔ ایک شام وہ دونوں چھت پر کھڑے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اینا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، پتہ ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اتنی بدل جائے گی۔ برہان نے اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں تم جیسی آفت آئے گی۔ اینا نے فوراً اسے گھورا۔ آفت؟ برہان ہلکا سا ہنسا۔ میری آفت؟ اور اینا بھی مسکرا دی۔ ادھر عمیر اور عمل کی دنیا بھی اب ایک خوبصورت توازن میں آ چکی تھی۔ عمل اب عمیر کے سامنے کھل کر بات کرتی تھی، اور عمیر بھی اپنی خاموش محبت کو الفاظ دینے لگا تھا۔ ایک دن عمل نے شرارت سے پوچھا، اگر میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں تو کیا ہوگا؟ عمیر نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پہلے یہ سوچو کہ تمہارے بغیر میری زندگی ہوگی بھی یا نہیں۔ عمل نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرا دی۔ دونوں بہنیں آج اپنے مائکے میں اکٹھی تھیں۔ پورا خاندان ایک ساتھ جمع تھا۔ ہنسی، باتیں اور چائے کا دور چل رہا تھا۔ مراد شرارتیں کر رہا تھا، شاہویر سب کو چھیڑ رہا تھا، اور گھر کی بزرگ ہستیاں سب کو دیکھ کر مطمئن تھیں کہ سب بچے اپنے اپنے حصے کی خوشی پا چکے ہیں۔ جہانگیر صاحب نے سب کو دیکھ کر آہستہ سے کہا، زندگی میں سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ گھر کے بچے ساتھ ہوں اور خوش ہوں۔ اور واقعی کہانی کے سب کرداروں کی زندگی میں اب ایک ایسا سکون آ چکا تھا جس میں تلخیاں کم اور محبت زیادہ تھی۔ اور یوں بے تاب دل اپنی تمام الجھنوں، سسپینس، درد اور محبتوں کے ساتھ
ایک خوبصورت ہیپی اینڈنگ پر ختم ہو گیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریے، اور مزید اس طرح کے خوبصورت ناولز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔